الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الاحقاف کی 5 نمبر آیہ شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت کے دن سارے انسانوں کو بارگاہ بے کس پناہ میں جمع کیا جائے گا، یوم محشر بپا ہوگا، تو کانوا لہم اعداء، تو قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہوں گے، وکانوا بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت کا سختی سے انکار کرنے والے ہوں گے۔ پچھلی آیہ بارکہ میں آپ نے یہ پڑھا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر بھلا کون گمراہ ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت جل وعلا کے مقابلہ میں ان بتوں کی پرستش کرتا ہے، ان کو پوجتا ہے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ، جو قیامت تک وہ ان کو چلا چلا کر بھی پکارتا رہے، اس کو جواب نہیں دے پائیں گے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں بت، وہ کیسے سنیں گے، کیسے جواب دے پائیں گے۔ وہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی چیخ و پکار سے، ان کی ندا سے، ان کے بلانے سے، ان کی دعوت سے وہ بالکل غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی ان کو پکار بھی رہا ہے کہ نہیں پکار رہا۔ اس آیہ برکہ میں ارشاد فرمایا گیا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت کے دن یعنی حشر بپا کیا جائے گا، انسانوں کو بارگاہ رب العزت میں جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، تو کانوا لہم اعداء، یہ بت پرستوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ جو پوجا کرنے والے تھے، جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے کہ اے رب کائنات جل وعلا، ہم ان کو ہرگز ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کرتے، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری پوجا کرو۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یا حضرت سیدنا عزیر علیہ نبینا علیہ السلام، کہ جن کو عیسائی اور یہودی الہ سمجھ کر پرستش کرتے ہیں، وہ اظہار نفرت کریں گے قیامت کے دن ان سب سے جو معاذ اللہ تعالیٰ سمعذ اللہ ان کی پرستش کرتے، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ ان کی حمایت نہیں کریں گے، بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ اپنے رب کو ناراض کریں، بلکہ وہ پتھر جن کو رب کائنات جل وعلا نے تخلیق فرمایا، وہ درخت جن کو خالق کائنات جل وعلا نے اگایا، وہ چاند اور سورج جن کو رب کائنات جل تخلیق فرمایا اور جن کو کام پر لگا دیا، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ رب کو انکار کریں، وہ اپنے آپ کو معبود کہلوائیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سمعذ اللہ تعالیٰ، سوائے جنوں اور انسانوں کے کائنات کی کوئی بھی شے اپنے رب کا انکار نہیں کرتی ہے، سارے کے سارے اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ جن اور انسان یہ 2 مخلوق ایسی ہیں کہ جو اپنے رب کا انکار کرتی ہیں، باقی ساری کی ساری مخلوق رب کائنات کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ قیامت کے دن وہ بت اپنے بت پرستوں کے خلاف ہو جائیں گے، بلکہ رب کائنات جل وعلا تو ان لوگوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنے چودھریوں کی پوجا کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے، ان کے کہنے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا انکار کیا کرتے تھے، رب کائنات جل وعلا فرماتا قیامت کے دن وہ بارگاہ رب العزت میں کہیں گے، ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، مولا تعالیٰ ہمیں وہ دکھا، وہ جن اور انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جن کے پیچھے لگ کر ہم صراط مستقیم سے بہہ گئے تھے، جنہوں نے ہمیں ورگلا کر
معاذ اللہ تعالیٰ تیری رحمت سے دور کر دیا تھا، تیرے نبی کا گستاخ بنا دیا تھا۔ ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، مولا وہ جن اور انسان ہمیں دکھا ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، مولا تعالیٰ ہم ان کو اپنے قدموں تلے کچل کر ذلیل اور رسوا کریں گے، ان چودھریوں کو، ان سرداروں کو، ان لیڈروں کو، خود کو علماء کہلوانے والوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج ہم ان کو اپنے قدموں تلے کچل کر ذلیل کریں گے۔ یعنی پوجا کرنے والے اپنے معبودان باطلہ اور معبودان باطلہ پرستش کرنے والوں کے شدید خلاف ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے شدید مخالف ہوں گے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں آج ان کی حالت کیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری ان آیات بارکہ کی تلاوت کی جاتی ہیں جو حقائق کے روشن دلائل لے کے آتی ہیں، جو ہدایت کے مینارہ ہے، نور ہے، جو سری اور بین راہیں ہیں، جو کھلی شاہراہوں سے بھی زیادہ روشن و تابہ راستے ہیں، جب ان کے سامنے ان آیات بارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے جو ہدایت کی طرف دعوت دینے والی ہیں، تو قال الذین کفروا للحق لما جاءہم ھذا سحر مبین، تو قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، جو کافر ہو گئے، للحق کی، حق کے مقابلہ میں، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ جنہوں نے انکار کیا تھا نزول حق کے بعد انہوں نے کہا لما جاءہم، جب حق ان کے ہاں جلوہ گر ہو گیا، تشریف لے آیا، انہوں نے اس حق کو کیا کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، اس سے بڑھ کر عقل کا اندھا پن اور کیا ہوگا۔ سورج کی روشنی کا انکار کرنے والا جاہل نہیں تو اور کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھنے والا سحر کہہ کر ان کو نظر انداز کر دے، اس سے بڑھ کر اور جاہل اور بے وقوف اور کون ہوگا۔ رب کائنات کی ہستی کا انکار کرنے والا بدترین ظالم ہے، کہ شرکا لظلم عظیم۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ام یقولون افترا، کافر یہ کیا بک رہے ہیں آپ کی شان میں، ام یقولون افتراہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن رسول رحمت کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس نے اپنی طرف سے گاڑ لیا، خود بنا لیا، حالانکہ قرآن مجید فرقان میں نے ان کو چیلنج دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس قرآن کو رسول رحمت نے خود بنا لیا، یہ بناتے ہیں اور بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر تم ان کی شان میں گستاخیاں بھی بکتے ہو۔ قرآن کریم تمہیں چیلنج دیتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل کوئی ایک صورت بنا لاؤ، پھر ایک ایک آدمی نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے مقابلہ میں سارے کے سارے اپنے گرو گھنٹالوں کو جمع کر لو، سارے سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، اس قرآن کی مثل کوئی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، حالانکہ تم سارے کے سارے اے مکہ والو، کیا اے حجاز مقدس کے باشندو، تمہیں اس بات کا علم ہے یہ رسول رحمت امی ہیں، کسی استاد کے سامنے انہیں زانو ادب طے نہیں کیا، کسی سے کچھ سیکھا نہیں ہے، کسی سے کچھ پڑھا نہیں ہے، تو وہ شخصیت جو نہ ایک دن کے لیے بھی کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھے، استاد سے کچھ پوچھا، وہ شخصیت جس سے نہ کسی سے سیکھا، وہ اتنا اعلیٰ قرآن بنا لے، تم تو اپنے آپ کو میدان فصاحت و بلاغت کے بلا شرکت غیر شاہ سوار کہتے ہو، کہتے ہو ہمارے مقابلہ میں کون آ سکتا ہے، ہم تمہیں دعوت دیتے اس قرآن کی مثل بنا لو، سارے گرو گھنٹالوں کو جمع کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو پھر خبر دے دی، محض یہ چیلنج نہیں کیا، چیلنج کے بعد خبر دی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور یہ کافر ہو پھر اگر تم نہ بنا سکو، پہلے کیا ہے، پھر اگر تم نہ بنا سکو، اور اب خبر کیا دی، وَلَن تَفْعَلُوا، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ تم کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ پہلے کہا اگر تم نہ بنا سکو، پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں تم کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ بحمد اللہ تعالی 1400 سال بیت گئے،
اس وقت سے لے کے آج تک کوئی بھی کافر قرآن کی مثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ یہ دعویٰ آج بھی برحق اسی طرح چیلنج ہے۔ میں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اور تم نہیں بنا سکو گے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں جب تم عاجز آ جاؤ، جب تم نہ بنا سکو تو پھر میں کہتا ہوں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، پھر اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، پھر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ الحمدللہ تعالی قرآن مجید فرقان میں گئے چیلنج روز روشن کی طرح، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح قیامت تک بدستور باقی ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ قرآن کی مثل بنا سکے۔ ان ساری باتوں کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے۔ رب کریم فرماتا ہم یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ کل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، ان کو فرما دیجئے اگر قرآن کریم میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، پھر اچھی طرح یاد رکھو تم مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے ہو، اللہ کی گرفت سے تم نہیں بچا سکتے ہو، پھر تم سارے کے سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ، تم نہیں بچا سکتے مجھ کو اللہ کی گرفت سے۔ مراد یہ ہے اگر میں قرآن کریم اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے گا، مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، ممکن نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی بچا سکے۔ اگر میں اللہ جل وعلا کی جانب اس کی نسبت کر دوں معاذ اللہ تعالیٰ، پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ جو تم ہرزہ سرائی کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو میری عرف اور اعلیٰ شان میں نازیبا کلمات جو تم کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے بخوبی واقف ہے۔ کفا بہی شہیدم بینی و بینکم، کافی ہے میرا اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا، اور فیصلہ رب کائنات جل وعلا کے حضور گواہیوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہی سنت الہیہ ہے۔ رب کائنات جل وعلا جانتا ہے، اللہ تو اللہ رہا۔ آپ قبل عظیم متعدد بدو حدیث سے بات کا سن چکے ہیں کہ میرے کریم آقا اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں لے کے آئے تھے، اور دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں یہ فرمایا تھا اس پہ سارے کے سارے جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، اور آخر میں ان کا ٹوٹل کر دیا گیا ہے۔ اور بائیں ہاتھ والی کتاب کے لیے فرمایا تھا اس پہ سارے جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے۔ نہ ادھر سے نکل کر کوئی ادھر جائے گا، نہ ادھر سے نکل کر کوئی ادھر آئے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے، ابھی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں حالت نطفہ یا علقہ میں ہوتا ہے، یعنی بالکل ابتدائی حالت ہوتی ہے کہ رب کائنات کاتب تقدیر فرشتے کو حکم دیتا ہے جا لوح محفوظ سے اس کا مقدر تحریر کر لا۔ وہ فرشتہ لوح محفوظ سے اس بچے کا مقدر تحریر کر لاتا ہے، اور اس کی گردن میں یوں سمجھے لٹکا دیا جاتا ہے۔ گردن میں لٹکانا ایک محاورہ ہے، اس وقت تو اس کی گردن ہوتی نہیں ہے، مراد یہ کہ اس کے ساتھ وہ رکھ دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے یہ شقی بدبخت ہوگا یا سعید و نیک بخت ہوگا۔ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ بندہ ہوگا کیسا، مرد ہے یا عورت ہے، ناقص الخلق ہے یا پھر کامل الخلق ہے، اعضاء کے درست بنے ہیں یا کیسے بننے ہیں، وہ سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فیصلے اس وقت نہیں کیے جاتے بلکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب رب کائنات جل مجد الکریم نے لوح اور قلم کو پیدا فرمایا تھا، بالکل ابتدا میں اول ما خلق اللہ القلم، جب اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو بنایا تھا، اس سے حکم دیا تھا اکتب، اے قلم میرے حکم کے ساتھ لکھ دے، اس لوح پر اس کتاب مبین پہ لکھ دے۔ تو قلم نے عرض کیا تھا مولا کیا لکھوں، تو رب کائنات فرمایا تھا ما کانا وما ہوا کائن الی الابد، اے قلم جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو قیامت تک ہوگا وہ سارے کا سارا لکھ دے۔ وہ تو سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس کے باوجود ہماری کرتوتوں کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے ہمارے کندھوں پہ فرشتے بٹھا دی۔ یہ قانون ہے، ایک اصول ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، پھر گواہی لی جائے گی، اگر بندہ انکار کرے گا
اس کے ہاتھ پاؤں کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ وہ قطع ارض، وہ زمین کا ٹکڑا جہاں کھڑے ہو کے اس نے نیکی یا بدی کی تھی، وہ زمین کا ٹکڑا اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ وہ حجر و شجر، وہ دیواریں، وہ پتھر، وہ مٹی کے ڈھیلے جن کی موجودگی میں اس نے کوئی جرم کیا تھا یا نیکی کی تھی، قیامت کے دن اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں وہ گواہی دینے والے ہوں گے۔ گواہیوں کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اب میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے رب نے فرمایا میرے نبی کو، محبوب ان کے سامنے اعلان کر دو، کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، میرا اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ کافی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں ملاحظہ فرما رہا ہے، اور جو تم میرا انکار کر رہے ہو وہ بھی ملاحظہ فرما رہا ہے۔ ہاں، تمہاری گرفت وہ نہیں فرما رہا، تمہیں سزا نہیں دے رہا، باوجود کہ تم گستاخی میں حد سے تجاوز کر رہے ہو، پھر بھی سزا کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت نے جب روز خیبر عالم عطا فرما کر خیبر کی جانب روانہ کیا تھا، خیبر کے کئی قلعے تھے، وہ سارے کے سارے فتح ہو چکے تھے۔ قموس نامی قلعہ تھا کہ جس کا سربراہ مرحب تھا، یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ یاد رکھیے، خیبر کا لفظی معنی ہی قلعوں کی سرزمین ہے۔ یہاں بہت سارے قلعے ہیں نا، اس علاقے کو خیبر کہتے ہیں۔ حضرت علی مذکر مرکیم کو علم عطا فرما کے میرے کریم آقا نے قموس، قاف دو نقطوں والا، میم واو اور سین، قموس نامی قلعے کی جانب روانہ کیا تو سیدنا علی المرتضیٰ نے بارگاہ ساتھ امام میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا میں اس قلعے پہ حملہ کر کے قلعہ کے سارے یہودیوں کو قتل کر دوں؟ یعنی جو میں فوج جس کی سربراہی میں حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیا قلعے کے سارے یہودیوں کو قتل کر دوں؟ آپ جو مجھے بھیج رہے ہیں، حکم دیجئے میں کیا کروں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، علی ذہن نشین کر لیجئے، اگر تیری تبلیغ سے ایک یہودی بھی ایمان لے آیا تو پورے قلعے کے یہودیوں کو قتل کرنے سے افضل ہے۔ اصل مقصد ان کو قتل کرنا نہیں، دین متین پھیلانا ہے۔ رب کائنات نے ایسے ہی کافروں کو ختم نہیں کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا کافروں کو ختم کرتا تو میرے نبی پر ایمان کون لے کے آتا؟ وہ بعد میں جو صحابہ بن جانے والے، خالد بن ولید ہے، عقبہ بن ابی، دوسرے کافر جو صحابہ جو تھے پہلے کیا تھے؟ کافر ہی تھے نا، پھر ایمان لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، معاف فرمانے والا مہربان ہے کہ کیا کون جانتا ہے کہ کب رب کائنات جل وعلا کسی کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً سزا دے کر ایسے نہیں کیا کہ جس نے میرے نبی کی مخالفت کی ہو رب کائنات اس کو فوراً ہلاک کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا فرما دی تاکہ ان کو توبہ کی توفیق میسر آ جائے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، رب کائنات غفور رحیم ہے، وہ کسی کے بھی جرم کی فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ اس کو توبہ کا وقت میسر آ جائے۔ الحمدللہ تعالیٰ، الحمدللہ تعالیٰ، ہمارا رب غفور الرحیم ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرارکم۔